بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور مالک ہے جزا کے دن کا. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب اور جو گمراہ ہوئے. سورہ فاتحہ یا حمد قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جسے ام الکتاب کا لقب ملا، اور اس کا شمار مکی سورتوں میں سے ہوتا ہے اور پہلے پارے میں واقع ہے. یہ مختصر سی سورت سورہ قصار میں شمار ہوتی ہے. گو کہ روایات اور احادیث کے مطابق منوی لحاظ سے بہت عظیم اور قرآن پاک کی اساس اور بنیاد ہے. سورہ حمد تمام واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا مضمون توحید اور حمد خداوندی پر مشتمل ہے. اس سورہ کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ اس کا نزول امت اسلامی پر عذاب نازل نہ ہونے کا باعث بنا. سورہ حمد کو واجب نمازوں میں پڑھنا، بیمار پر دم کرنا اور میت کو قبر میں رکھتے ہوئے پڑھنا مستحب عمل ہے. اس سورہ پاک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئیں. ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس سورت کی وجہ سے امت اسلامی پر عذاب نازل نہیں ہوگا. اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس سورہ کو ہر درود اور دعا کے بعد پڑھنے سے دعا کو قبولیت کا باعث بننا واجب ہو جاتا ہے. سورہ حمد عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختص کیا، اور جس میں دوسرے کسی پیغمبر کو شریک نہیں کیا سوائے بسم اللہ کے، جس میں صرف سلیمان پیغمبر شریک ہیں جو بھی محمد آل محمد کی محبت کے عقیدے کے ساتھ پڑھے تو ہر ایک حرف کے بدلے ایسا حسن اور ایسا بے حساب عمل دیا جائے گا جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے مثال ہوگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سب سے بہترین سورت قرار دیتے ہوئے فرمایا،
تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث نبوی کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب 2/3 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تمام مومنین کو صدقہ دینے کے برابر۔ امام جعفر صادق نے بھی سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر تک پہنچنے کا راستہ کھول دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس صورت میں تقسیم ہوا۔ شیخ مفید اپنی کتاب میں کتاب الاستسقاء میں ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب پوچھا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کا ثواب کو تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن پاک کی تیرابی شروع ہو چکی ہے اور کئی بار لوگوں کو اللہ کے احکام سے شفا پاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور سنا ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے۔ اور بے شک کیونکہ وحدہ لا شریک، اور وہ ذات جو بیماری دینے والی بھی ہے اور بیماری کو دور کرنے والی بھی ہے، اگر اس کی کلام پاک کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو کہ سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار ہوتی، جبکہ دفتر کا اتنا کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورہ فاتحہ کو ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنا لیا، اور چند ہفتوں میں ان کے بدن کے دماغ میں بہت زیادہ بہتری ہوئی اور وہ اپنے کام بھرپور طریقے سے کرنے لگ گیا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارا لیتے ہوئے تو اس کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی، اور آپ اپنی زندگیوں میں سورہ فاتحہ کو عمل کو ضرور اپنا لیجئے، کیونکہ ایک تو ابتدائی قرآن پاک ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم اس ذات سے کلام کر رہے ہوتے ہیں جو تمام جہانوں کو چلا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں نماز کو بھی داخل کر لو، تاکہ کل ہم بروز قیامت اپنی رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھ لیں آپ لوگوں نے، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔